بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الانسان کی پہلی 3 آیات کا لفظی ترجمہ اور مفہوم بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ هل اتى یقیناً آیا یا یقیناً گزرا، علی الانسان انسان پر، حین ایک وقت، من الدہر زمانہ، لم یکن اور نہ تھا، شیئاً کچھ، مذکورہ قابل ذکر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں جب کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ انا خلقنا، بے شک ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان، من نطفۃ نطفہ سے، امشاج مخلوط، نبتلی ہے ہم اسے آزمائے، فجعلنا ہو تو ہم نے اسے بنایا، سمیعا بصیرا سنتا دیکھتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سنتا دیکھتا بنایا۔ تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا انا ہدیناہ، بے شک ہم نے اسے دکھائی، السبیل راہ، اما خواہ شاکرن شکر کرنے والا، و اما کفورا اور خانہ شکرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے راہ دکھائی، اب خواہ وہ شکر گزار بنے یا نہ شکرہ بنے۔ اس پہلی آیت میں انسان سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک جنس ہے کہ ہر انسان پر رحم مادر میں ابتدائی جو مراحل گزرتے ہیں کہ نطفہ ہے اور پھر علقہ اور پھر مضغہ وغیرہ، تو اس آیت میں یہ تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان پر یہ وقت گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، اور اس سے مراد ایولوشن کے ارتقاء کے مراحل نہیں جو ایولوشنسٹ کہتے ہیں، یا جو بعض آج کل کے ہمارے چند اسکالرز ہیں وہ جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، اور وہ اس سے مراد لیتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے کہ انسان پر ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر چیز نہ تھا۔ اس سے مراد یعنی انسان سے پہلے جو اسپیشیز تھی اس کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں کہ انسان ترقی کرتے کرتے جو ہے نا ان اسپیشیز سے ترقی کرتا ہوا یہاں پہ آئے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے۔ حالانکہ اکثر مفسرین کی نزد اس سے مراد رحم مادر کے اندر جو سٹیجز ہیں وہ اس سے مراد ہے کہ اس وقت انسان قابل ذکر چیز نہ تھا۔ دوسری جو آیت ہے وہ سٹارٹ ہی تخلیق سے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا خلقنا الانسان، بے شک ہم نے انسان کو تخلیق کیا، ہم نے اس کو پیدا کیا انسان کو، من نطفۃ امشاج مخلوط نطفے سے۔ تو اس میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، تخلیق کا بھی تذکرہ ہو گیا، یعنی ایولوشن کا جو پروسیس ہے تو وہ تو اندھا ہے، گونگا ہے اور بہرا ہے۔ تو دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو تخلیق کیا مخلوط نطفے سے۔ اس میں بھی یہ اشارہ موجود ہے کہ جو نطفہ ہے بیسیکلی وہ رحم مادر میں ہی قرار پکڑتا ہے، یعنی ماں اور باپ کا ملا جلا یا مخلوط نطفہ، اسپرم ڈراپ مکسچر۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو پیدا کیا، نبتلی ہے، آزمائش کے لیے، ہم اسے آزمائیں۔ اور سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ کون تم میں احسن عمل کرتا ہے۔ تو دنیا کی یہ زندگی نہ عیش و عشرت ہے اور نہ ہی یہ دار الجزا ہے، بلکہ یہ دار الامتحان ہے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، بس اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے بنایا سمیع اور بصیر، سنتا اور دیکھتا۔ تو اس دوسری آیت میں انسان کی تخلیق کا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو تخلیق کیا اور مخلوط نطفے سے اس کی تخلیق کی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو پیدا کیا آزمائش کے لیے، ٹیسٹ کے لیے، امتحان کے لیے۔ بس اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو سمیع اور بصیر بنایا۔ سمیع اور بصیر جو ہے یہ اصل میں عقل اور فہم اور تمیز سے بیسیکلی کنایا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ دی ہے، اس کو تمیز دی ہے، یہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے اچھے اور برے میں، ظلم اور انصاف میں۔ صرف سننا یا دیکھنا
یہ تو بیسیکلی جانور بھی کرتے ہیں، یعنی جانور بھی چیزیں ان کو نظر بھی آتی ہیں، بلکہ بعض جانوروں کی جو نظر ہے وہ انسانوں سے زیادہ دور تک کام کرتی ہے، اور اس طرح بعضوں کی جو سننے کی صلاحیت ہے، ہیئرنگ جو ہے وہ بہت زیادہ امپرووڈ ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ بیسیکلی سمجھ بوجھ اور عقل اور فہم جو ہے نا، اس سے بیسیکلی یہ کنایہ ہے سمیع بصیرہ، اس کو سمیع اور بصیر بنایا۔ تو سمیع اور بصیر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیوں بنایا؟ اس لیے کہ اس کا ہم ٹیسٹ لے رہے ہیں، تو اس کو یہ تمیز دی ہے، یہ سمجھ بوجھ کی تمیز اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو یہ بیسیکلی ٹیسٹ کے لیے ہے۔ تو اس کو سمیع اور بصیر پیدا کرنا، سمیع اور بصیر اس کو بنانا، اس میں بھی ایوولوشن کے سٹیجز کا تذکرہ نہیں ہے۔ جس طرح لاسٹ کلپ میں ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ ایک اسکالر کو میں سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں وہ کہتے ہیں کہ جو پہلی آیت میں ہم نے ابھی بیان کیا اس کا مفہوم، کہ جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے انسان کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، تو وہ اسکالر کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو سمیع اور بصیر بنایا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے انسان کسی اور شکل میں جو ہے نا پریکٹس کیا گیا، تو اس سے بیسیکلی تو مراد اس سے سمجھ بوجھ ہے، یعنی ایوولوشن کے سٹیجز جو ہے نا اس میں بیان نہیں ہو رہے۔ یہ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو ٹیسٹ کے لیے پیدا کیا اور اس کو سمجھ بوجھ دی، اور جو اگلی آیت ہے وہ بھی اس چیز کو بالکل واضح کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اسے راہ دکھائی، اب چاہے وہ شکر گزار بنے یا وہ ناشکرہ بنے۔ تو پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ انسان پر ایک زمانہ گزرا ہے، ایک وقت گزرا ہے زمانے میں جبکہ یہ قابل ذکر چیز نہ تھا، اور اکثر مفسرین کی نزد وہ نطفہ اور اس عالم کی بیسیکلی اس میں اس طرف اشارہ ہے، اس کا بیان ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو تخلیق کیا نطفے سے، ملے جلے نطفے سے آزمائش کے لیے، اور اس کو بنایا سمیع اور بصیر، یعنی صرف دیکھنا اور سننا نہیں، وہ تو جانور بھی کرتے ہیں، جانوروں کو بھی چیزیں نظر آتی ہیں اور ان کے کانوں میں بھی آوازیں پڑتی ہیں جانوروں کے، لیکن فجعلناہ سمیعا بصیرا آزمائش کے لیے، تو ٹیسٹ کے لیے جو آپ دیکھتے ہیں اور ٹیسٹ کے لیے جو آپ چیزوں کو سنتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کی تمیز ہے آپ کو جو چیز نظر آ رہی ہے اور آپ جس چیز کو سن رہے ہیں اس میں آپ اچھے اور برے کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے ہم نے اس کو راہ دکھائی، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ تو یہ ان آیات کا مفہوم ہے، اور اس سے مراد ارتقاء کبھی بھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا ارتقائی مراحل سے گزرا ہے، اور یہ پہلے جو ہے نا بطخ کی شکل میں تھا اور پھر کسی اور شکل میں تھا اور پھر یہ بندر بنا اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو انسان بنایا گیا، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا پہلے اس کو اور شکل میں پریکٹس کرتے رہے، ایسی کوئی بات اس کے اندر نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ان آیات کا مطلب ہے۔ تو آدم علیہ السلام ہی پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اور اللہ تعالیٰ کی اسپیشل کریشن ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا آدم علیہ السلام کو، اور اس پر ہم قرآنی آیات ٹائم ٹو ٹائم بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی آدم نہیں تھا، آدم علیہ السلام ہی کو اللہ تعالیٰ نے آدم بنایا، اسی لیے اس کو آدم کہتے ہیں کہ یہی آدم تھا، اس سے پہلے جو ہے نا کوئی آدم نہیں تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔